ویلکم بیک۔ یہاں عوام کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وزیراعظم نے بجلی کے نرخوں کو مزید کم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پن بجلی کے منصوبے کم لاگت بجلی کے ایسے ذرائع ہیں جس سے صارفین کو ماحول دوست اور سستی بجلی فراہم ہوگی۔ بجلی کی موجودہ استعداد کو بھی شمسی توانائی پر منتقل کیا جا سکے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں مستقبل کے لیے بجلی کے پیداواری منصوبوں، بجلی شعبے بالخصوص ترسیلی نظام پر جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کو بجلی کے لیے نئے مجوزہ منصوبوں، جاری منصوبوں کی تعمیر پر پیش رفت اور ملک میں بجلی کے شعبے کی جاری اصلاحات پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بجلی کی موجودہ طلب اور استعداد سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو درآمدی ایندھن سے چلنے والے بجلی گھروں کی تحلیل اور ترسیلی نظام کی اصلاحات پر پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیراعظم نے بجلی کے شعبے کی اصلاحات کے لیے تمام تر اقدامات کو معینہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں وفاقی وزراء احمد خان چیمہ، سردار اویس خان لغاری، ڈاکٹر مصدق ملک، وزیر مملکت اری پرویز ملک اور متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیراعظم نے کہا مستقبل میں کم لاگت بجلی منصوبوں کو ہی ترجیح دی جائے، بجلی کے پیداواری منصوبوں کے لیے مقامی وسائل کو ترجیح دی جائے۔ وزیراعظم کو ملک بھر میں جاری پن بجلی کے منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ وزیراعظم نے کہا پن بجلی کے منصوبے کم لاگت بجلی کے ایسے ذرائع ہیں جس سے صارفین کو ماحول دوست اور سستی بجلی فراہم ہوگی۔ بجلی کی موجودہ استعداد کو بھی شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے۔ دنیا بھر میں ماحول دوست کم لاگت شمسی توانائی سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ پاکستان اس لحاظ سے خوش قسمت ملک ہے کہ ملک میں شمسی توانائی کی وسیع استعداد موجود ہے۔ وزیراعظم کو زیادہ ایندھن سے کم بجلی بنانے والے غیر مؤثر بجلی گھروں کو ختم کرنے کے حوالے سے پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیراعظم نے ہدایت دی کہ زیادہ ایندھن سے کم بجلی پیدا کرنے والے فرسودہ بجلی گھروں کو فوراً بند کیا جائے۔ ایسے بجلی گھروں کی بندش سے نہ صرف ایندھن کی درآمد پر خرچ ہونے والے قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی بلکہ صارف کے لیے بھی بجلی کی لاگت بھی کم ہوگی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے چین کے ساتھ مل کر اقدامات کر رہے ہیں۔ چین کے تجربات سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ چین میں موجود وزیر اعلیٰ پنجاب نے شنگھائی ایکسپیریمنٹل اسکول اور چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کا بھی دورہ کیا۔ دورے کے موقع پر انہوں نے اسکول کے مختلف شعبوں کا مشاہدہ کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ اسموک کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت نے ہنگامی اقدامات کیے ہیں۔ اسموک کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ایک رات میں صورتحال تبدیل نہیں ہو سکتی۔ شنگھائی میں موسمیاتی تبدیلی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے چین کے ساتھ مل کر اقدامات کر رہے ہیں۔ چین کے تجربات سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ چین میں موجود وزیر اعلیٰ پنجاب نے شنگھائی ایکسپیریمنٹل اسکول اور چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کا بھی دورہ کیا۔ دورے کے موقع پر انہوں نے اسکول کے مختلف شعبوں کا مشاہدہ کیا۔ بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایجوکیشن سکھانے کے جدید طریقہ کار کے بارے میں دریافت بھی کیا۔ مریم نواز نے جاننگ کی ڈائریکٹر بیورو آف ایجوکیشن گوان وینجی، شنگھائی ایکسپیریمنٹل اسکول اور چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے صدر سے بھی ملاقاتیں کی۔ وزیر اعلیٰ کو چین کے تعلیمی نظام کے بارے میں بھی خصوصی بریفنگ دی گئی۔ عطا تارڑ نے کہا ہے کہ ہمیں عالمی سطح پر ایسا ریگولیٹری فریم ورک یا معاہدہ تشکیل دینا چاہیے جس کے استعمال سے غلط الگورتھم کی بنیاد پر موجودہ معلومات کے نقصانات سے بچا جا سکے۔ اے آئی کے استعمال سے تعلیم، صحت، معیشت اور دیگر شعبوں میں مثبت انداز میں تبدیلی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے استنبول میں اسٹارٹ کام سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر غلط معلومات اور پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے ایک مشترکہ عالمی سوشل میڈیا ریگولیٹری فریم ورک بنانے کی تجویز دی۔ انہوں نے کہا پروپیگنڈے، ڈس یا مس انفارمیشن سے معاشی اور قومی سلامتی کے مسائل کا ابھرنا اب عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ خبر دیں گے سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن نے کہا ہے کہ سی پیک صرف راہداری نہیں پاک چین قربت کا راستہ ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل انعام ایمن نے کہا کہ سندھ حکومت چینی سرمایہ کاروں کی ہر طرح کی معاونت کرے گی۔ چین کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک صرف راہداری نہیں، دو ملکوں کی قربت کا راستہ ہے۔ چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ 4 MOUs پر دستخط ہوئے ہیں۔ توانائی اور زراعت کے شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ صدر زرداری نے سی پیک منصوبے کی بنیاد رکھی۔ منصوبہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرے گا۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ دھابے جی میں میڈیکل سٹی بنے گی۔ چاہتے ہیں پاکستانی اور چینی تاجروں میں قربت بڑھے۔ ہم سندھ میں ماحول دوست ٹیکسی سروس متعارف کروائیں گے۔
پاکستان نے عالمی برادری کو خبردار کیا ہے ٹی ٹی وی افغانستان میں کام کرنے والے سب سے بڑے دہشت گرد گروپ کے طور پر القاعدہ کی ایک شاخ بن کر پورے خطے کو غیر مستحکم کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب نے کہا، افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہ نہ صرف پاکستان کے لیے ایک براہ راست خطرہ ہیں بلکہ یہ پورے خطے اور عالمی سطح پر دہشت گردی کے ایجنڈے کو فروغ دے سکتے ہیں۔ پاکستانی مندوب نے ٹی ٹی پی کو سرحد پار کارروائیوں کو پاکستان کی سلامتی کے لیے روزانہ کا خطرہ قرار دیا اور کہا یہ گروپ بھارت سے مالی معاونت حاصل کرتا ہے اور چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے لیے دوسرے دہشت گرد گروپوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ خبر دیں گے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کی ریجنل ریفرنس لیبارٹری نے پاکستان میں مزید 4 پولیو کیسز کی تصدیق کر دی ہے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق مزید 4 کیسز سامنے آنے کے بعد 2024 کے دوران پاکستان میں پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 63 ہو گئی۔ نئے کیسز ڈی آئی خان، ٹانک، جیکب آباد اور سکھر میں سامنے آئے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق ڈی آئی خان، ٹانک اور جیکب آباد میں 3 بچیاں، سکھر میں بچہ پولیو سے معذور ہوئے۔ ڈی آئی خان میں اس سال 9، ٹانک میں اور جیکب آباد میں 3 کیسز سامنے آ چکے۔ سکھر میں یہ سال کا پہلا پولیو کیس ہے۔ موسم کی بات کرتے ہیں۔ ملک بھر میں سردی کے ڈیرے، آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں وقفے سے برف باری، پہاڑوں پر 2 فٹ سے زائد برف گرنے کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ۔ گلگت کے بالائی علاقوں میں بھی برف باری، ضلع استور میں برف باری سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ پختونخوا میں بابور سر ٹاپ، نانگا پربت اور بٹوگا میں برف باری ہوئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی شدید سردی پڑ گئی۔ بلوچستان میں کوئٹہ، کلا، چمن، کلا عبداللہ، پشین اور زیارت سمیت صوبے بھر میں شدید سردی کی وجہ سے پانی پائپوں میں جم گیا۔ پہاڑی تودہ گرنے سے گلگت اسکردو روڈ 2 روز سے بند ہے۔ کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ اور بلیٹن کے آخر میں معروف امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ اپنی 35ویں سالگرہ آج منا رہی ہیں۔ اس موقع پر ٹیلر نے اپنی 35ویں سالگرہ سے پہلے کینسر میں مبتلا بچوں کے اسپتال کا اچانک دورہ کر کے انہیں سرپرائز دیا۔ مزید دیکھتے ہیں سیدہ مومنہ اشرف کی اس رپورٹ میں۔ امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ اپنی 35ویں سالگرہ آج منا رہی ہیں۔ ٹیلر سوئفٹ 13 دسمبر 1989 کو پینسلوینیا کے شہر ویسٹ ریڈنگ میں پیدا ہوئی۔ اپنے بڑے دن سے پہلے گلوکارہ نے کینسس سٹی میں بچوں کے اسپتال کا دورہ کر کے سب کے دل جیت لیے۔ کینسر میں مبتلا اپنے ننھے مداحوں سے مل کر ان کے ساتھ تصاویر بنوائی، آٹوگراف دیے اور گلے لگا کر سب کو مسحور کر دیا۔ اس موقع پر گلوکارہ نے اپنی ایراز ٹور بک بھی اپنے ننھے مداحوں کو تحفے میں دی۔ بچوں کے ساتھ ان کی یہ تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔